اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في خلق السماوات في كتاب الله خلق السماوات والأرض صلوات پڑھیں گے اللهم صل على محمد وعلى محمد خداوند تعالی فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم سورہ براءت کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں خدا یہ فرماتا ہے کہ خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتنے؟ 12 ہیں، اور یہی دین مکمل ہے، یعنی مضبوط دین یہی ہے کہ یہ جو تعداد ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی، اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ کب سے ہے؟ فی خلق السماوات والارض، کہ جب زمین و آسمان خلق ہوئے تب سے یہ تعداد 12 ہے، یہ بعد میں 12 نہیں ہوئی، یہ جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں خدا کے ہاں یہ لکھی ہوئی ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں یہ تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں فیہن، اور اس میں 4 جو ہیں وہ محترم ہیں، ومنہما 4 حرم، کہ اس میں سے 4 جو ہیں وہ محترم ہیں، اور تم ان 4 میں، یعنی ان مہینوں میں جو اللہ کے ہاں مخصوص تعداد ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے پہ ظلم نہ کرو۔ منہما 4 کہ 4 محترم ہیں، 4 مہینے محترم ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جو کہ زمین و آسمان کی خلقت سے بھی پہلے اللہ نے لکھ رکھے ہیں، اور ان میں 4 محترم ہیں، اور یہی دین قیم ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مہینے کون سے ہیں، کیونکہ مہینہ تو بنتا ہے دن کے تعداد مکمل ہونے سے، جب 30 دن مکمل ہو جائیں یا 29 دن مکمل ہو جائیں، تو خدا کہتا ہے کہ یہ جو مہینے لکھے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں، یہ زمین و آسمان کی خلقت سے بھی پہلے کے، اس وقت کے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہاں مہینوں سے مراد کیا ہے، اور مہینے جو ہیں یہ دین قیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، مشروطی رب اکبر کی بارگاہ میں بلند تر سالوار، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماہ رجب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج امام نقی علیہ السلام کی شہادت، اور بی بی کو آپ ان کا پرسہ دینے کے لیے یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ امام علیہ السلام کے کچھ مناقب، کچھ فضائل اس مہینے کے عنوان سے، کہ یہ مہینہ ہی اتنا محترم ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں آتا ہے، یعنی 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے نزدیک ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جب بھی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو ہم اس کو تولتے ہیں اس چیز میں کہ پتہ نہیں یہ شیعوں میں ایسے ہے یا اہل سنت میں ایسے ہے، تمام مسلمانوں میں ایسے ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہی ہیں۔
اور وہ کون سے ہیں بچیوں کو ذرا یاد بھی ہو جائیں بتانے کے لیے کہ ایک تو ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ ذیقعد اور ذی الحج اور محرم، یہ تینوں ساتھ ہیں۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم، 3 یہ مہینے، اور رجب یہ چوتھا مہینہ، یہ حرمت والے ان کو کیوں اور یہ کب سے حرمت والے ہیں؟ یعنی اسلام کی آمد سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسلام آیا تو اسلام نے بتایا تو پھر پتہ چلا کہ یہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی عرب ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ کس طرح سے احترام کرتے تھے کہ اگر کوئی انہیں سگے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تو صرف نظر کرتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے تو پھر اس سے، حالانکہ یہ وہ قوم ہے کہ جو شپکلی پہ بھی لڑنے پہ آ جائے تو قتل و غارت کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی اتنا احترام تھا ان مہینوں کا۔ اور پھر جب ان مہینوں کو 4 چاند لگ گئے، جب ولایت کے تاجداروں کا ولادت ان مہینوں میں اللہ نے رکھی تو یہ مزید تابناک ہو گئی یہ مہینے ہمارے لیے۔ نعرہ حیدری، حیدری، مشنود علی علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ ابھی چونکہ ماہ رجب کا آغاز ہے، اب یہ آج 3 تاریخ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس مہینے کی تھوڑی سی معرفت کروا کے میں امام علیہ السلام کے موضوع کی طرف آؤں، ان کے کچھ مناقب بیان کروں۔ تو ابھی مہینہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے لمحات کو ضائع کر دیں۔ اس میں آپ ایک بعض لمحات اللہ کو پسند ہیں کہ اس میں کی گئی عبادت کو اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، بعض دن اللہ کو پسند ہیں، بعض تاریخیں اللہ کو پسند ہیں کہ وہی روزہ، اتنا ہی روزہ جو آپ نے فجر سے لے کے مغرب تک رکھنا ہے، لیکن اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہوتا، اور وہی روزہ کسی مخصوص دن پہ رکھیں تو 700 سال کے روزے کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ یعنی 17 ربیع الاول کو اگر روزہ رکھیں فضیلت کچھ اور ہے، عام دنوں میں آپ وہ روزہ رکھیں فضیلت وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، یقیناً اجر و ثواب اس کا بھی ہے، لیکن یہ اللہ کو کچھ دن پسند ہیں، کچھ مہینے، کچھ گھڑیاں پسند ہیں۔ تو اسی طرح سے ماہ رجب کے ایام اللہ کو بہت پسند ہیں کہ اس مہینے میں میرے بندے جو ہیں یہ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ، تو اس لیے اللہ نے رغبتیں رکھ دی اس مہینے میں کہ اس مہینے کو میرے بندے ضائع نہ کر دیں۔ اس میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کا اتنا بڑا اجر رکھ دیا کہ اگر اس مہینے میں آپ معمولی سا صدقہ بھی دے دیں، ضروری نہیں ہے کہ صدقے کے لیے دیکھا جائے کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں دولت ہو تو ہم صدقہ دیں، ایک اچھے طریقے سے اخلاق سے بات کر لینا بھی صدقہ ہے، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں آتا۔ تو اگر اس مہینے میں کچھ نہیں کر سکتے، ایک صدقے کے طور پہ کوئی آپ سے پانی مانگے، آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے پانی پلا دیں، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ کوئی کھجور صدقہ دے دیں، کوئی معمولی جو آپ دے سکتے ہیں، جو آپ کی حیثیت ہو، تو وہ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ اتنا بڑھتا رہتا ہے کہ وہ کوہ احد جتنا ہو جائے گا قیامت تک، وہ بڑھتا رہے گا۔ اس کی فضیلت یہ کہ وہیں رک نہیں جائے گا، اس میں اللہ ایسا اس کو قبول کرے گا، اس میں خدا ایسی قبولیت اپنی شامل کرے گا کہ وہ اس کی زندگی کے بعد بھی قیامت تک بڑھتا رہے گا کہ روز قیامت دیکھے گا کہ کوہ احد جتنا صدقہ ہو گیا۔ تو وہ خدا سے پوچھے گا اتنا تو میں نے دیا نہیں تھا۔ تو یہ اس مہینے کی ان کی برکتوں کی وجہ سے پھر روزے کی اتنی برکت ہے کہ ایک روزہ بھی آتش جہنم کو کئی سالوں کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روزے سے بھی جو اس مہینے میں رکھے گا وہ اس نہر سے سیراب ہوگا جس کا نام رجب ہے، اور وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی برف سے زیادہ، مولا فرماتے ہیں، سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس نہر سے وہی لوگ استفادہ کریں گے جنہوں نے اس مہینے میں روزے رکھے ہوں۔ نعرہ حیدری، 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 رب اکبر کی بارگاہ میں بلند تر صلوات۔ اور تیسری چیز، 2 چیزیں ابھی میں نے بتائیں، ایک صدقہ اور ایک روزہ، اور تیسری چیز جس پہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں آنا، صرف آپ نے نفس کو آمادہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نفس سوئے ہوئے ہیں، عبادت کے لیے آمادگی نہیں ہے۔ کہیں مجلس کے لیے نکلنا پڑے تو چلو پھر ذرا زحمت کر لیتے، درس کا نام آئے یا کچھ ایسا تو نکلتے ہی نہیں ہیں، اور کہیں ذکر ہو جی صحیفہ کاملہ پہ کوئی درس ہے، نہج البلاغہ پہ، یہ تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں ان کا کوئی دخل، تو نہ ہم صحیفہ کاملہ کو سمجھے، نہ ہم نہج البلاغہ کو سمجھے، نہ ہم مولا کے فرامین اور سیرت کی طرف جائیں تو جنت کہیں ہماری ہی ہے، تو پھر یہ کیسا دعویٰ ہے؟ تو یہ تو بات نہیں بنتی نا کہ ہمیں ان چیزوں کو سب کو دیکھنا ہے، یہ خزانے ہیں۔ جیسے کہ آج دیکھیں نا مولا نقی علیہ السلام کی مجلس ہے، آپ تشریف لائی ہیں، اور تو بس تیسری چیز جو آپ نے اس مہینے میں اب ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔
عام طور پہ آپ یہ جملہ کہتی رہیں، یہ کوئی مشکل میں نہیں ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. میرا خیال ہے آپ یاد بھی ہو گیا ہوگا بچوں کو تو استغفر، ورنہ تاکیبات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. یہ چلتے پھرتے کہتے رہیں. اور اس کے علاوہ 70 دفعہ صبح کے وقت، 70 دفعہ شام کے وقت اس طرح سے استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس طرح سے پڑھ لیں. یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اندر ربی نہیں ہے، اپنے سے ربی نہیں ڈال دینا، کیونکہ عبادتیں جو معصومین کی طرف سے منقول ہیں ان میں ہم کوئی بھی لفظ زیادہ یا کم نہیں کر سکتے، پھر وہ معصوم کی بتائی ہوئی عبادت نہیں رہتی، ہماری اپنی ایجاد کردہ ہو جاتی ہے. تو اس استغفار اسی طرح سے بتایا گیا معصومین کی طرف سے. تو آپ یہ 70 دفعہ یعنی صبح و شام پڑھیں، تو اس سے آپ کو اتنی فضیلتیں، اتنے اجر خدا کی خوشنودی اور برکتیں ملیں گی. استغفار جب کریں گے ہم تو ساتھ ساتھ پچھلے گناہ بھی دھلتے رہیں گے، آئندہ کے لیے بھی محفوظ رہیں گے، اور عبادت کی طرف رغبت بھی بڑھے گی. تو بس اس مہینے کی برکتوں کو بھی کس طرح سے ہم پوری طرح سمیٹ سکتے ہیں کہ جب اس مہینے میں جو ولادتیں اور شہادتیں ہیں ان کی بھی ہم حقیقی معرفت پیدا کریں. اب جیسے آج کا دن ہمارے 10ویں امام سے منسوب ہے، تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ برات کی آیت نمبر 36 پڑھی، جس میں خدا فرماتا ہے اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ تفسیر انوار النجف میں تفسیر برہان کے حوالے سے ابو حمزہ سمالی سے ایک روایت ہے جس سے واضح ہوگا کہ مہینوں سے مراد کیا ہے. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں تھا. یہ بچے کو ذرا باہر بھیج دیں. تو خدمت میں تھا، تو اس وقت ہوا یہ کہ جب سب لوگ چلے گئے. بڑی خوبصورت روایت، اگر توجہ سے سن لیں گے تو آپ کو امام کی معرفت ہوگی، حقیقی معرفت ہو سکے گی کہ 12 مہینوں سے مراد کیا ہے. تو جب وہ ابو حمزہ سمالی کہتے کہ سب لوگ چلے گئے، میں ہی رہ گیا، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے ابو حمزہ کہ جو ہمارا آخری ہے، جو ہمارا قائم ہے، اس کا ظہور خدا کے محتوم میں سے ہے، یعنی حتمی ہے، لازماً اس کا ظہور ہونا ہے. اور جو اس میں شک کرے گا وہ کافر ہے اور منکر ہے. توجہ فرمائی، امام نے بتایا کہ ہمارے قائم کا ظہور ہو کے رہنا ہے، اور اس میں کوئی شک کرے گا تو وہ کافر ہے اور منکر ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ ابو حمزہ سمالی میرے ماں باپ قربان جائیں اس پہ. دیکھیے اپنے امام زمانہ کا مرتبہ سمجھیے کہ ہمارے 5ویں امام زمانہ پر بلند تر سالوار، کہ ہمارے 5ویں امام جن کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، جس کی کنیت میری کنیت، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور وہ مجھ سے میرے بعد 7واں ہوگا، یعنی 12 کی تعداد، امام 5ویں اور میرے بعد 7واں ہوگا. اور پھر دوبارہ فرمایا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ اے ابو حمزہ سمالی جب اس کا زمانہ آئے اور کوئی اس کی معرفت اس طرح سے نہ رکھے، اس کے تصرفات کو اس طرح سے نہ سمجھے کہ جیسے تصرفات محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نعرہ حیدری، حیدری، احمد امام زمانہ پر بلند تر سالوار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے اختیارات و تصرفات بھی محمد مصطفیٰ جیسے ہیں، علی مرتضیٰ جیسے ہیں. تو پتہ نہیں پھر ہمیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی اماموں کے ذکر سے ہم اتنی سستی کیوں دکھاتے ہیں. ہم جبکہ رسول فرما گئے کہ ہم سب محمد ہیں، تو پھر صرف چند اماموں کے تذکرے کو تو غور سے بھی سنا جاتا ہے، شوق سے بھی. باقی اماموں سے صرف نظر یہ غفلت، یہی غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کمال تک نہیں پہنچ رہے، کہ ہم صرف چند اماموں کے تذکرے سنتے ہیں، اس پہ نعرے لگاتے ہیں، باقی اماموں کا نہ ذکر کرتے ہیں، بہت کم ذکر کرتے ہیں، اور ان کی شہادت کے تذکرے، حالانکہ ان کے فضائل و مناقب بھی. اب معصوم کیا فرماتے ہیں کہ جو ان کو یعنی میرے اس فرزند کے فضائل کو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی طرح نہ سمجھے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور پھر اس کے بعد ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ مولا نے اسی آیت کی تلاوت کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے،
اور اس سے مراد یہ ہم 12 امام ہیں، بے شک کیونکہ مولا نے دلیل یہ دی کہ اے ابو حمزہ اگر مہینوں کی تعداد سے مراد یہی مہینے ہیں جو تم مراد لیتے ہو یا جو لوگ مراد لیتے ہیں محرم سفر، تو ان کو جانتے تو ان کو تو مجوسی بھی جانتی ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، تو پھر وہ کس طرح کے دین قیم پہ ہیں؟ یعنی ان کا اعتراف مہینوں کی تعداد اتنی ہے، ان کے نام یہ ہیں، یہ تو کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھے اس کو بھی پتہ ہے، تو پھر یہ کیسا دین قیم ہے؟ تو دین یہاں پہ مہینوں سے مراد اصل میں ہم آئمہ ہیں جو اللہ کے دین کے محافظ ہیں، بے شک ہم مراد ہیں۔ اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں سے مراد ہم معصومین ہیں جو اللہ کے دین کے محافظ ہیں۔ پھر ایک اور روایت سے میں واضح کر دوں کہ ابن کثیر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدمت امام میں موجود تھا، ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں موجود تھا، تو امام نے اسلام نے سماعہ سے کہا، اپنے ایک صحابی سماعہ، اس سے یہ کہا کہ مجھے کھجور کی ایک جو ہے ایک کھجور مجھے اٹھا کے دو، اس کا پھل مجھے دو۔ اب وہ سماعہ نے، یہ روایت جو ہے یہ بھی تفسیر انوار النجف میں ہے، اب وہ سماعہ نے کھجور اٹھا کے دی، مولا نے اس کو تناول فرمایا اور اس کی گٹلی کو زمین میں بو دیا، توجہ ہے نا، اور کچھ ہی دیر میں وہ پودے سے درخت سے پورا تناور درخت بن گیا اور اس پہ پھل لگ گیا، کھجور آ گئی۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اس میں سے ایک کھجور کو لیا اور اسے چیرا اور اندر سے گٹلی کے بجائے کاغذ نکلا، توجہ ہے، یہ معصومین کے تصرفات ہیں، یہ معرفت کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں، یعنی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کسی بھی چیز کو کمال تک پہنچانے کے لیے اسباب کی محتاج نہیں ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، مشنودیے مولا امام تقی علیہ السلام پر بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اب آپ توجہ فرما رہی ہیں کہ اللہ ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے جس چیز میں بھی سبب پیدا کر دے۔ اب یہ ہستیاں ہیں اللہ کی صفات کا مظہر، تو جب اللہ مسبب الاسباب ہے تو وہ ایسی ہستیاں اس نے خلق کی کہ وہ بھی اسباب کی محتاج نہ ہو، تاکہ اس اللہ کو پہچانا جائے کہ وہ کیسا بے نیاز ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے کسی کو خلق کرنے کے لیے، اسے تو کن فیکون بھی ہماری عقلوں کو تک بات پہنچانے کے لیے استعمال ہے، اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی کام کا ہو جانا ہے۔ تو جب یہ ہستیاں اس کی صفات کا مظہر ہیں تو پھر یہ بھی اسباب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ روشنی، پانی، ہوا ملے تو وہ پودا درخت بنے تو پھر پھل لگے، مولا کا ارادہ ہے تو وہ گٹلی کو بویا تو وہ پودا بنا اور فوراً سے درخت بن گیا، پھل لگ گیا۔ پھر ایک کھجور کو اٹھایا، اس کو اندر سے گٹلی نہ نکلی، کاغذ نکلا، تو پھر امام نے اب اس سے سماعہ سے کہا سماعہ اس سے پڑھو، تو جب اس نے پڑھا تو سب سے اوپر کلمہ توحید تھا، اس کے نیچے یہی آیت لکھی ہوئی تھی، یہ سورہ برات کی جو آیت میں نے پڑھی نا، ان عدت الشہور عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ آیت لکھی ہوئی تھی اور 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ پھر امام نے پوچھا اے سماعہ تو جانتا ہے کہ یہ نام کب سے لکھے ہوئے ہیں، یہ کس وقت سے لکھے ہوئے ہیں؟ سماعہ نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ خلقت آدم سے 2000 سال قبل یہ کاغذ لکھا گیا تھا۔ کشنودیے 12 امام 14 معصومین پر بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ ہے وہ کتاب اللہ کہ جہاں پہ یہ نام معصومین کے مرقوم ہے، خدا کے حتمی فیصلوں میں سے ہے کہ 12 امام اس طرح سے دنیا میں آئیں گے۔ تو آج ہم جس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وارث ہیں، محمد مصطفیٰ کے علم کے وارث ہیں، علی مرتضیٰ کے وارث ہیں، اور یہ جو ہے امام نقی علیہ السلام جو ہے یہ فرزند رسول ہیں، فرزند زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے کمالات و تصرفات بھی اپنے آباء و اجداد ہی کی طرح ہیں۔ ان کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ بعض اوقات جو فرقے جو بنے ہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی واقفیہ ہے، کوئی اسماعیلی ہے، یعنی وہ اماموں کو پہچان نہیں سکتے تو کوئی چھٹے امام کے بعد ٹریک چینج کر لیتا ہے، کسی اور کو امام بنا لیتے، امام کے کسی اور بیٹے کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ امام ہے، تو پھر اسی طرح سے اس کی نسلیں آگے چلتی ہیں اگر ہدایت نہ ملے
لیکن اب ہمارے پاس امام کی امامت کا ثبوت ہونا چاہیے، تاکہ ہم جن کو 12 امام مانتے ہیں ہمارے پاس ان کی امامت کے لیے دلائل ہونے چاہیے کہ ہم صحیح سلسلے سے امام کے بعد امام مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب جو 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ہے، ان کی امامت کی دلیل کیا ہے کہ امامت کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ بے شک امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظوں میں بیان کریں، جا کے امام کے پاس بیٹھیں بیان کریں تو وہ سنیں۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے بنائے ہوئے، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان کو آپ دل میں ہی پکاریں تو وہ ہر جگہ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ مشنودیے خاندان زہرا پر بلند تر سلوات۔ تو کتاب بحار الانوار میں بھی روایت موجود ہے، ثاقب فی المناقب میں بھی موجود ہے کہ اصفہان کا، میں امام کی امامت پہ آپ کو ایک بتانا چاہ رہی ہوں کہ امام کی امامت کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے۔ 10ویں امام کی امامت کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ کہ امام کی امامت کی دلیل یہ ہے کہ امام دلوں کی بات کو جانتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے کے امام بھی آپ دل میں ان کو پکاریں، وہ یقیناً آپ کی پکار سنیں گے، یقیناً آپ کی فریاد سنیں گے، کیونکہ امام کا تصرف ہے یہ اللہ کی طرف۔ جن و انس پہ امام ہے، جب جن و انس پہ امام ہے، تمام جو کائنات ہے اس کا امام ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ تمام کائنات، چرند پرند اور درندے، جن حیوانات، سب کی سنیں، سب کی زبانیں بھی جانتا ہو، تبھی تو فریاد سنے گا۔ تو یہ وہ علامت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امام ہو۔ تو اب یہ اصفہان میں یہ عبد الرحمن رہتا تھا، کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو بتا دی، عبد الرحمن اس کا نام تھا، اصفہان میں رہتا تھا۔ توجہ ہے، اصفہان کہاں پہ ہے؟ ایران میں۔ بچیوں کے لیے ذرا بس میں ذرا بیدار رہیں، ان سے چھوٹے چھوٹے سوال بھی کرتی ہوں کہ یہ سن رہی ہیں۔ تو اب یہ جو عبد الرحمن تھا، اس کو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں شیعہ ہو گئے، تم کیسے امام نقی علیہ السلام کو تم نے امام تسلیم کر لیا، کیا وجہ ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ کوئی سوال آپ سے بھی تو کر سکتا ہے، آپ کے پاس بھی دلائل ہونے چاہیے کہ ہم کس لیے 12 اماموں کو 12 امام ہم انہی کو مانتے ہیں، ہمارے پاس دلائل کیا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، سب دلائل ہونے چاہیے۔ تو عبد الرحمن نے کہا کہ واقعہ اصل میں یوں ہے کہ میں ایک بالکل غریب سا انسان تھا، نہ کوئی مال و دولت تھی اور نہ ہی میں اپنا کوئی گھر آباد کر سکا اسی غربت کی وجہ سے۔ تو مجھے اصفہان کے کچھ لوگ متوکل کے پاس لے گئے، متوکل تھا نا اس وقت کا جو عباسی خلیفہ تھا، متوکل کے پاس لے گئے کہ چلو وقت کا بادشاہ ہے، جا کے کچھ تم فریاد کرو، اس کے آگے تمہاری کوئی مدد کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ یہاں پہ سامرا آ گیا اور متوکل کے دربار کے باہر کھڑا تھا کہ ابھی میری باری آئے گی تو اندر جاؤں گا۔ تو اتنے میں کچھ لوگ باہر یہ کہتے ہوئے آئے کہ علی بن محمد کو پیش کیا جائے، علی بن محمد کو متوکل کے سامنے دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے جو یہ شور سنا تو میں نے اپنے ان جو لوگوں سے پوچھا یہ کون، علی بن محمد کون ہے جس کو اس طرح سے بلایا جا رہا ہے؟ تو وہاں کسی شخص نے بتایا کہ یہ جو وہ حاکم ہے یہ اس کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ ایک علوی مرد ہے، ایک ہاشمی ہے، ہاشمی جوان ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا دشمن ہے، غالباً یہ اسی لیے بلا رہا ہے کہ ابھی ان کو قتل کروائے گا۔ کیونکہ بہت آپ تاریخ پڑھیں تو آئمہ پہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ پڑھے نہیں جا سکتے، بیان کرنا سننا تو میں کہتی ہوں آج اتنے سالوں کے بعد ہمارے لیے مشکل ہے۔ کبھی آپ ان کو پڑھیں، پڑھنے کے یعنی انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ہماری ہستیوں نے کیسے کیسے ہمارے اماموں نے صبر کیے ہوئے ہیں، اور آج ہم صبر کے کس درجے پہ کہ ذرا سی بات پہ واویلا کرتے ہیں، اور معصومین نے کس طرح سے صبر کے مقامات دکھائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، وہ شخص عبد الرحمن کہتے کہ جب میں نے یہ سنا اتنے میں ہی نا وہ گھوڑے پہ سوار وہ جو تھے علی بن محمد وہ تشریف لائے، اور میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کا ایک روب تھا، ان کی شخصیت اتنی خوبصورت اور پرکشش تھی کہ میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ دیکھیے کیا بات ہے کہ بعض اوقات کوئی امام کی صحبت میں بھی بیٹھے تو منافق رہتا ہے، اور بعض اوقات ایک جھلک سے ہی یہ کہ ظرف پاکیزہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ اس کا ظرف پاکیزہ تھا، جو ہی اس کی نگاہیں امام پہ پڑی، نور امامت اس کے دل میں اترا، اس کی روشنی پہنچی، اس کا قلب منور ہوا، کہتے میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو میں نے کہا اتنا خوبصورت باروب، اتنا باروب جوان ہے اور متوکل اس کو قتل کرے گا؟ کہتے مجھے بہت یہ بات جو تھی نا تکلیف دہ ہوئی، مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ متوکل کے شر سے ان کو بچا لے۔ اس دعا کا کہتے میں نے جو ہی ان کے لیے دعا کی اور وہ علوی جوان گھوڑے پہ سوار آگے بڑھ رہا تھا، جو ہی میرے پاس آیا، صفوں کے صفیں لوگوں کی تھی جو ان کو دیکھ رہی تھی کہ اب دیکھو ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، کچھ تماشا کی نظر سے دیکھ رہے تھے،
اور کچھ ویسے ہی جو امام سے محبت کرتے تھے وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں امام کے ساتھ کیا سلوک اب کرے گا. تو کہتے ہیں کہ اتنے مجمع میں انہوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اور جب میرے پاس سے گزرے تو میری طرف نگاہیں کر کے میری طرف باقاعدہ متوجہ ہو کے کہا، میرا نام لے کے کہا، حالانکہ وہ مجھے نہیں جانتے تھے، نہ پہلے ملا تھا، تو مجھے کہا کہ اے عبد الرحمن تیری دعا اللہ نے قبول کر لی. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. مشنودیے جناب امام تقی علیہ السلام پر بلند تر صلوات. تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دم سے گر گیا کہ میرے سے برداشت نہ ہوا، تحمل نہ کر سکا کہ میں نے دل میں دعا کی اور انہوں نے سن لی. میری دعا کو یہ جانتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے لوگوں نے سنبھالا، اور مجھے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی، یعنی متوکل مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ میرا قاتل نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ساتھ فرمایا کہ تم نے جو دعا کی ہے نا میرے لیے، اس دعا کے عوض اللہ نے تیری عمر بھی بڑھا دی ہے، تیری دولت بھی تجھے دولت مند بنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے تیری جو ہے اولاد بھی تمہیں کثیر عطا کی ہے. تو کہنے لگا یہ 3 دعائیں مجھے انہوں نے دیں. اس کے بعد میں اصفہان آ گیا، اور آج میں لاکھوں میں کھیل رہا ہوں. میرے گھر میں بھی اتنی دولت جمع ہے، اور باہر بھی میں اتنی چیزوں کا مالک ہوں، اور میری 10 اولادیں ہو چکی ہیں، اور عمر بھی میری ابھی تک 75 سال ہو بھی چکی ہے. نعرہ حیدری، حیدری. مشنودیے خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. یعنی جب ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ امام کی مشکلات آسان ہوں، تو اسی بات کو آپ سوچیے. اب پھر جب اس نے کہا کہ میری تو مولا نے جو 3 دعائیں کی تھی وہ بھی قبول ہو گئی، میری دل کی بات بھی سن لی، تو اے شخص مجھے بتا کہ میں ان کو امام نہ مانوں تو کس کو مانوں. تو آج ہمارے بھی جب زمانے کے امام ہیں مشکلات میں ہیں، ہم بھی دعائے فرج پڑھتے ہیں نا، دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں جب خاص طور پہ. تو آپ یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ میں امام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھ رہی ہوں، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن. تو امام عوض میں میرے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، اور امام کی دعا خدا کی بارگاہ میں رد بھی نہیں کی جاتی. تو ہمیں یہ سلامتی امام کی دعا جو ہے ہمیں پڑھنی چاہیے، صبح و شام پڑھنی چاہیے. اس میں امام کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہماری ہی خاطر کہ ہمیں ان کی دعائیں ملیں، اس لیے ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ آپ دعائیں کیا کرو. آمد آمد امام زمانہ پر بلند تر صلوات. تو یہ معصومین کے کمالات اور تصرفات ہیں جو ہم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے بھی ہم نے اب دعائیں کرنی ہیں، اور اسی طرح سے خلوص نیت سے کرنی ہیں. اور جب امام نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا بلا لیا اس نے، متوکل نے، تو اس نے کیونکہ اس کو یہ خط لکھے جا رہے تھے، میں تھوڑا تھوڑا سا نا آپ کو سیاسی حالات بھی بتا رہی ہوں. بالکل سیاسی حالات بتاؤں گی تو آپ سنیں گے ہی نہیں، پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں سیاست کا تو لفظ ہی بڑا خشک لگتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑے سے وہ حالات بھی پتہ چلیں کہ حالات کیا تھے، اور امام نے کیسے ان حالات میں اپنی امامت کے سفر کو جاری رکھا، اور مقصد امامت پہ کیسے کام کرتے رہے. کیونکہ جو ہمارے امام ہیں، 10ویں امام جو ہیں، ان کو 5 سخت ترین عباسی حکمرانوں کا سامنا رہا. 5 عباسی حکمران جو تھے وہ یکے بعد دیگرے امام کے، یہ ذرا بچوں کا شور کم کروا دیں. تو 5 جو تھے ظالم ترین حکمران، عباسی حکمران بنی امیہ کے حکمرانوں سے بھی ظالم تھے. اور ہمارے جو امام نقی علیہ السلام ہیں، ان کو 5 حکمرانوں کی دور حکومت دیکھنا پڑے. اور اس طرح سے امام علیہ السلام کو جو ہے امام کے بارے میں چغلیاں کرنے لگے نا وہاں مدینے کے لوگ، جو والی مدینہ تھا اور دیگر لوگ جو والی حرمین تھے، اور اس طرح کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ تھے، انہوں نے امام سے حسد کر کے، امام نقی علیہ السلام سے حسد کر کے وہ متوکل کو سامرا خط لکھنا شروع کر دیے کہ جھوٹی باتیں کہ یہاں امام اپنی فوج بنا رہے ہیں، امام کے گھر میں اسلحہ موجود ہے، امام کے گرد بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تاکہ وہ امام کو اذیت دے. جب اس نے اس طرح کے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا، امام کو خبر ہوئی، تو امام نے بھی ایک خط لکھا متوکل کو کہ یہ جتنی باتیں تمہارے تک پہنچ رہی ہیں یہ صرف جھوٹی باتیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو پھر متوکل نے بھی تحقیق کرنے کے لیے، اس نے پہلے تو امام کے خط کو بڑا اچھا اس نے جواب دیا. اس نے اپنی سیاست سے کام لیتے ہوئے امام کا احترام کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا ہی اعتبار کرتا ہوں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کی بات ہی ٹھیک ہے، آپ ایسا نہیں کر رہے. لیکن پھر بھی اس کو یقین نہ آیا. اس نے ایک دستہ، فوجی دستہ امام کے گھر سامرا سے مدینے بھیجا،
اور یحییٰ بن ہرسمہ اس کا سالار تھا، اس نے آ کے دیکھا، امام کے گھر کی تلاشی لی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف امام مصلی پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اتنا سخت حکم ملا تھا کہ امام کو سامرا لے آؤ، پھر بھی وہاں نہیں رہنے دیا، اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے آل محمد کی وہ طاقت، وہ خدائی طاقت، وہ عزت کہ جس کے آگے سارے حکمران ہمیشہ پریشان رہے، تختوں پہ بیٹھتے ہوئے بھی پریشان تھے، اور یہ مٹی پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے لوگوں کے دلوں پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی حکومت سے وہ دنیا کے بنائے ہوئے حکمران ڈر رہے تھے، تو امام کو اس نے مدینہ سے سامرا بلا لیا۔ تو جب امام سامرا چلے گئے تو اب ایک دن ابو ہاشم امام کا بڑا قریبی صحابی ہے، تو امام کی خدمت میں گیا اور جا کے کہتے ہیں مولا آپ سامرا آ گئے ہیں، اب میں تو آپ کی روز زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بغداد میں رہتا تھا، اور بغداد سے سامرا 100 کلومیٹر ہے، جنہوں نے زیارات کی ہیں کافی وقت لگتا ہے اس پہ۔ تو اب امام نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ میں نے تمہاری سواری کو برق رفتار کر دیا ہے، میں نے تمہاری سواری کو طاقتور کر دیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ابو ہاشم کہتا ہے کہ واقعاً امام کی زبان سے نکلنا تھا، میں ہر روز بغداد سے صبح کی نماز بغداد میں پڑھتا تھا، ظہرین کی نماز سامرا میں پڑھتا تھا، اور مغرب کی نماز واپس بغداد میں آ کے پڑھتا تھا۔ نعرہ حیدری، 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 مشروط یہ جناب نقی علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کا تصرف کیا ہے۔ اور آج ہم بھی اگر اپنے زمانے کے امام کے لیے تڑپ تو پیدا کریں۔ اب دیکھیے یہ محبت، دیکھیے نا، یہ بات کو صرف وہیں ختم نہ کریں، اس کو تطبیق کریں اپنے زمانے پہ۔ یعنی ابو ہاشم جیسے لوگ جو زیارت اکثر کرتا تھا، کیونکہ اس سے بہت سی روایتیں ہیں امام کی، تو اکثر، لیکن اس کو اس بات کی اذیت تھی کہ میں روز زیارت کیوں نہیں کرتا۔ اور ایک ہم ایسے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ابھی تک ایک مرتبہ بھی زیارت نہیں کی اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ ابو ہاشم کو اتنی تکلیف اس بات کی تھی کہ مولا میں روز زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کی، اور ہماری عمریں گزر جاتی ہیں اور ہم نے ایک مرتبہ بھی زیارت نہیں کی اور ہم نے کبھی شوق بھی نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں، ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے لیے زیارت ایک دفعہ تو کر لیں، وہ تو روز کر رہے ہیں، ہم ایک دفعہ ہی کر لیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، آپ دیکھیے بہت سے واقعات کہ جنہوں نے واقعی امام کی زیارت کی لگن تھی، جنہوں میں انہوں نے کی، مولا نے اپنی زیارت کروائی۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے امام کہ تم اس قابل اپنے آپ کو بنا لو، ہمارے حکم پہ چلو، تو تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ نعرہ حیدری، حیدری، احمد احمد امام زمانہ پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب دیکھیے، ہم اگر کوئی وظیفہ شروع کریں کہ ہمیں ہمارے امام کی زیارت ہو جائے، 40 دن کا بھی وظیفہ ہو، ہم 10 دن بھی نہیں کر پاتے۔ اور جنہوں نے امام کے لیے واقعی لگن کے ساتھ کوشش کی کہ ہمیں ہماری آنکھیں اپنے زمانے کے امام کو دیکھیں، تو انہوں نے پھر کوششیں بھی ایسی کی کہ وہ اس طرح راستے میں نہیں سفر چھوڑ دیتے، بلکہ ایک شخص ہے کہ اس نے مطلب وہ حج کے لیے ہر سال جاتا تھا کہ مجھے وہاں پہ امام ضرور ہوں گے، مجھے ان کی زیارت ہوگی، بلکہ ایک سال تو وہ حج کے لیے گیا تو امام کی جب زیارت اس کو نہ ہوئی تو اس نے وہی قیام کر لیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، 7 سال وہ مکہ میں ہی رہا کہ مجھے امام کی زیارت ہوگی، تو پھر امام کی زیارت اس کو ہوئی۔ اور امام علیہ السلام تو اس طرح سے امام زمان علیہ السلام کا جو آیت اللہ مرعشی ہیں، بروجردی ہیں، اور آج کے بھی ہمارے جو مجتہدین ہیں، یقیناً ان کا اپنے زمانے کے امام سے رابطہ ہے اور ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے امام کی ملاقات ہو سکتی ہے اگر ہم بھی اپنے اندر تڑپ پیدا کریں اور اس چیز کی تکلیف محسوس کریں کہ ہمیں اپنے امام نظر کیوں نہیں آتے۔ اصل میں ہم اتنے سوچ چکے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہی نہیں ہے، ہمارا زندگی کا کاروبار چل رہا ہے، ہماری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، رجب شعبان کے اعمال بھی کر رہے ہیں، تو بس اتنا کافی ہے۔ ہمیں اس چیز کی تکلیف ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی آواز نہیں آتی، ہمیں ان کے لیے اپنے اندر ہمیں بے چینی ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس محبت کو پیدا کرنا ہے کہ جس امام کا رتبہ اتنا ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ امام فرماتے ہیں، امام باقر، کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں۔ یہ اتنے بلند رتبے پہ جو امام ہو اور ہمیں ان کی اس طرح سے ہم اپنے امام کی قدر ہی نہیں کر رہے، تو بس ہم جب احمد امام زمانہ پر بلند تر صلوات۔ تو بس جب ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے لیے دل میں قدر کریں گے، تڑپ پیدا کریں گے، تو ضرور ہمیں بھی ان کی زیارت ہوگی۔ تو بس اب امام نقی علیہ السلام کے میں چاہتی ہوں کہ یہ تو کچھ ان کے معجزات اور مناقب اور علم کے حوالے سے میں نے
تھوڑا سا میں ان کی سیرت کے اوپر ایک بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حسن المقال میں ہے کہ آپ کا ایک خادم تھا کافور، اس کا نام تھا. تو امام علیہ السلام نے، امام نقی علیہ السلام نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ تم پانی کو، تشت تھال جو ہے پانی کا وہ تیار آمادہ کر دینا، میں ابھی جب نماز کے لیے اٹھوں وضو کروں تو تھال وہاں پہ موجود ہو تاکہ میں وضو کر سکوں. سخت سردیوں کی راتیں تھیں. تو وہ کافور کہتا ہے کہ مجھے ایک اور کام بھی یاد آ گیا، تو میں نے سوچا پہلے وہ کام کر کے پھر یہ جو امام نے حکم دیا ہے کہ پانی کا تشت رکھنا ہے یا تھال رکھنا ہے تاکہ امام وضو کر سکیں، تو میں یہ بعد میں رکھتا ہوں. تو کہتے ہیں میں جب اس کام سے فارغ ہوا مجھے یاد نہ رہا، میں سو گیا. تو جب نماز کا وقت ہوا میں متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام وضو کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا میں نے تو پانی رکھا ہی نہیں وہاں پہ، میں تو تھال وہاں پہ رکھنا بھول گیا پانی کا. اب میں نے کتنا برا کیا، اب امام خود مشقت کریں گے اور پانی لائیں گے اور پھر وضو فرمائیں گے. تو کہتے ہیں میں بہت شرمندہ تھا کہ اتنے میں مجھے امام نے آواز دی. تو کہتے ہیں میں پہلے تو چپ رہا کچھ دیر، پھر میں نے سوچا کہ اب جائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اب امام نے بلا لیا ہے اب تو مجھے جانا ہی ہوگا. میں نے امام کی آواز پہ لبیک کہا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو امام جو تھے کچھ غصے میں تھے. غصہ کس بات کا تھا؟ اس بات پہ نہیں تھا کہ تم پانی رکھنا بھول گئے ہو، بلکہ امام وہ ہستیاں ان باتوں پہ غصہ کریں گی. یہ تو ہم لوگ ہیں جو کسی بھی چیز کو جانے نہیں دیتے اور فوراً غصے کا اظہار، تو فوراً جو اپنے سے کم ہوں جن کے اوپر ہمارا ایک اثر و رسوخ چلتا ہو تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ اس قسم کے کام کر جاتے ہیں. تو امام کی سیرت دیکھیے، امام کس بات پہ غصے میں ہے. امام اس سے کہتے ہیں، کافور سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی رکھنے کو کہا تھا، تم نے گرم پانی کا تھال کیوں رکھا؟ کہ یعنی اللہ کی راہ میں وہ مشقت اٹھانا چاہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں. لیکن پھر امام نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. امام نے فرمایا کہ خدا الحمدللہ، خدا کا. پھر جب امام نے فرمایا کہ تم نے گرم پانی کیوں رکھا، تو وہ کافور کہتا ہے کہ قسم بخدا نہ تو میں نے ٹھنڈا پانی رکھا نہ گرم رکھا، یہ خدائی انتظام تھا جو امام کے لیے کیا گیا تھا. اب امام سمجھ گئے کہ یہ خدائی انتظام ہے، کیونکہ یہ اسی علی کے فرزند ہیں کہ یہ اطاعت کی اس منزل پہ ہیں کہ وہ علی جب انار کو بھی صدقہ دے دیتے. جناب سیدنا ایک انار کی فرمائش کی، وہ بھی کسی نے راستے میں فقیر نے مانگ لیا، مولا نے صدقہ کر دیا. خدا کی اطاعت ایسے کی کہ اپنی محبوب زوجہ کے لیے وہ نہ لے جا سکے کہ جس زوجہ نے کبھی کوئی فرمائش کی ہی نہیں تھی، اور یہ فرمائش بھی ان کے اصرار پہ کی تھی کہ جب مولا نے فرمایا تھا کہ اے سیدہ آپ کوئی تو فرمائش کریں، تو پھر بی بی نے کہا تھا کہ آپ انار لا دیں اگر لا سکیں. تو جب مولا کائنات نے مزدوری کر کے یا قرض لے کے، دو طرح سے روایتیں ملتی ہیں، آپ وہ انار لے لیا آپ نے، تو وہ بھی کسی نے مانگ لیا. آپ نے جب اطاعت کی منزل دکھائی تو جب گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ کے آگے انار کا تشت پڑا ہوا تھا. تو جب خدا کے لیے اتنی خالص اطاعت جب کی جاتی ہے تو خدا بھی اپنی جو ہے محبت کو ظاہر کرتا ہے. پھر تو اب یہ خاتون جنت کی شان پر بلند تر سلوات. تو پھر خدا نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہاں پہ گرم پانی موجود تھا. تو امام کو جب پتہ چلا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو میں نے ٹھنڈا رکھا نہ ہی میں نے گرم پانی رکھا، تو پھر امام نے فرمایا الحمدللہ ہے، خدا کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے اطاعت گزاروں میں سے بنایا اور ہمیں توفیقات دیں اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے مددگار بھیجے اور اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد کی. اور پھر ساتھ اپنے جد کی ایک حدیث بھی آپ نے اس وقت بیان کی. وہ حدیث یہ بیان کی کہ مجھ سے میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رخصت کو قبول نہ کرے اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے. یعنی اللہ جو آپ کو رخصت دیتا ہے، اللہ جو آپ کو فیسیلٹی دیتا ہے، آپ اس کو اویل نہ کریں، آپ اس پہ عمل نہ کریں، آپ زیادہ دلیر بنیں. اب میں پیغام یہ دینا چاہتی ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. اب اللہ نے فرمایا بھی سفر میں نماز 2 رکعت پڑھو. بعض لوگ مجھے ملتے ہیں، جی ہم کیوں 2 رکعت پڑھیں، ہمیں تو بڑی محبت ہے اللہ سے، ہم تو 4 ہی پڑھیں گے. بھئی اللہ نے کہا ہے کہ 2 پڑھنی ہے، تو یہاں 4 پڑھنا حرام ہے. یہ اللہ تمہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تمہیں سہولت دے رہا ہے اور تم کہو کہ نہیں. اب بعض لوگ یعنی مشقت میں ڈال کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، تو اللہ مشقت میں نہیں ڈالتا.
اللہ تکلیف نہیں دیتا. تو اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہ رکھے، تو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ انتہائی بخار ہے لیکن روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں ہم نے روزہ نہیں ترک کرنا، ہم نے روزہ، بھئی اللہ نے کہا بیمار بعد میں قضا کر لے صحت مندی کی صورت میں، اور وہ جو کفارے کے احکام وغیرہ ہیں وہ کر لے. تو نہیں، وہ اپنی ہی کہ نہیں ہم زیادہ دلیر بن رہی ہیں، زیادہ دلیر نہیں بنتے. یہ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پہ کہ جو اس کی رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے، جو اس کی دی ہوئی سہولتوں کو. اور اسی طرح سے ہم بعض اوقات دین کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، ہم اپنی طرف سے دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے بندے کو اتنی تکلیف میں نہیں ڈالا، اس کی استطاعت کے مطابق ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ لا دیتا ہے. تو بس یہ وہ چیزیں ہیں کہ امام علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں تو ہمیں امام نقی علیہ السلام کے معجزات، ان کے علمی کمالات، اب چونکہ ایک مجلس میں اتنی گنجائش نہیں، ایک نشست میں آپ کو امام کے علمی کمالات کے حوالے سے بہت سے یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ہر امام کے حالات کو پڑھنا چاہیے. تو بس آج چونکہ امام علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، 5 رجب آپ کی ولادت سے منسوب ہے، تو آج امام کی شہادت کے حوالے سے کچھ جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کچھ آنسو جناب سیدہ کو ان کے فرزند علی نقی کی شہادت کے طور پہ ان کی پیش کر سکیں، اور جناب سیدہ ہماری اس پرسے کو قبول فرمائیں. سوچیے، تصور کیجئے گا، اتنا آسان نہیں ہوتا. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم ان چیزوں کو بیان کرنا بھی مشکل ہے. آج آپ اگر یہ تصور کریں، صرف تصور کریں کہ روضہ حسینی کو مسمار کیا جائے اور اس کے اوپر حل چلائے جائیں تو ہماری روح کانپ جائے گی. ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس فرزند حسین پہ کیا گزری کہ امام نقی کے زمانے میں 2 مرتبہ، بعض جگہ طریقے میں 3 مرتبہ روضہ حسینی کو مسمار کیا گیا، حل چلائے گئے. اور دیکھیے، اور اپنے جد کی محبت میں اب دیکھیے امام نقی علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ان کی معرفت کی منزل بھی ہم سے کتنی بلند ہے، کتنی اذیت، صرف اذیت دینے کے لیے اور امام کے نام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اور ان کے فرزند کو اذیت دینے کے لیے متوکل ملعون نے امام کے روزے کے نشانات تک مٹانے کا حکم دیا. حتیٰ کہ اسی کے زمانے میں یہ سب سے ظالم حکمران تھا عباسی خلیفوں میں سے بھی، اور اسی کے زمانے میں اگر کوئی مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا تو اس نے یہ حکم نامہ دے رکھا تھا کہ اپنی ایک ٹانگ کٹواؤ تو پھر جاؤ. اور پھر بھی زائرین میں کمی نہیں ہوئی تھی. اور اب آپ دیکھیے کہ حج کے لیے ہمیں حکم یہ ملتا ہے کہ حج کے لیے اگر جان کو خطرہ ہے تو حج ساقط ہو جاتا ہے. لیکن مولا حسین کے روزے کی زیارت کے لیے معصومین کی روایتیں ملتی ہیں کہ اگر کچھ بھی قربان جان بھی چلی جائے، روزے پہ جانا نہ ترک کرنا. یعنی اور اس لیے روزے کی زیارت پہ حجوں کا ثواب رکھ دیا کہ جو روزے حسین کی زیارت کرے گا اس کو کتنے ہی حجوں کا، بعض میں 90 حج کا، بعض میں کئی 100 حج کا ثواب ملے گا، تاکہ یہ روزے جو ہیں، یہ حائر معصومین جو ہیں، ان پہ لوگ جانا نہ رکیں، ان پہ جاتے رہیں. تو اب معصومین روزے پہ جانے کے لیے، زیارت کے لیے حج کا ثواب لکھا گیا روایات میں. اور حج کے لیے لکھا گیا کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو حج نہ کرو، لیکن اگر روزے کے پہ جا رہے ہو، جان کا بھی خطرہ ہو، تب بھی جاؤ. اور یہ معصوم کے زمانے میں ہی ہوتا رہا نا کہ لوگ اپنی ٹانگیں کٹوا کے بھی جاتے رہے. اور پھر جب اس متوکل نے دیکھا کہ زائرین کا سلسلہ نہیں رک رہا، حتیٰ کہ لوگ اپنی ٹانگ کٹوا دیتے ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ اب اس طرح سے زیارت ہو سکتی ہے کہ ساتھ ایک بندہ لاؤ، اس کی قربانی دو، تو پھر زیارت کرنے جاؤ. آج ہمارے لیے تو ایسے کوئی مسائل ہی نہیں ہیں. ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ میں کہتی ہوں وسائل ہو یا نہ ہو، ہم دعا بھی نہیں کرتے کہ ہمیں زیارت جو ہے مولا حسین علیہ السلام کی روزے کی زیارت ہو جائے، اس کے لیے ہم کوئی دعا بھی نہیں دل سے کرتے. اگر دل سے ہو کے دعا کرے تو وہ ہستیاں خود بلانے والی ہیں. تو اب اس زمانے میں بھی زائرین کا سلسلہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب ساتھ ایک بندہ لاؤ، اس کو قتل کرو، وہ قتل ہوگا تو دوسرا زیارت کے لیے جائے گا. پھر بھی سلسلہ نہیں رکا، تو پھر تیسری منزل پہ آ کے متوکل نے یہ سٹیپ لیا تھا کہ اب روزے کو ہی ختم کرو. زائرین کا سلسلہ تو کسی طرح نہیں رکتا، تو اب روزے کو ہی منہدم کر دو. تو اس نے پھر جب یہ طریقہ اپنایا کہ روزے کو اس نے 3 دفعہ وہاں پہ دریا کا پانی جاری کروانا چاہا، لیکن دریا چاروں طرف رکا رہا، درمیان میں حائر حسینی اپنی جگہ پہ خشک رہا. ان کرامات کو دیکھ کے مزید لوگ جو تھے وہ شیعہ ہو رہے تھے، اور متوکل کے خلاف لوگوں کے ذہن میں اتنا زہر بھر چکا تھا کہ بغداد کی دیواروں پہ اس کے خلاف لوگوں نے لعنتیں لکھنا شروع کر دی. تو اب یہ وہ تاریخی حقائق ہیں کہ اور یہ امام نقی کی مظلومیت ہے، کوئی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے.
اور اپنے امامت کے مقصد پہ کام کر رہے تھے. جو امام کے ذمے جو کام تھا، کام کو آگے بڑھانا، کہ لوگوں کو آمادہ کرنا اس غیبت کے لیے جو بالکل قریب ہے. یعنی امام نقی جانتے تھے کہ میرے بعد میرا فرزند حسن عسکری امام ہوگا، اور اس کے فوراً بعد غیبت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. امام دنیا میں ان کے ظاہراً لوگوں کے، ہمارے شیعوں کے درمیان موجود نہیں ہوگا، تو آپ نے وکیل بنانا شروع کر دیے تھے. وکالت کا سلسلہ آج جو جاہل لوگ ہیں وہ اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ تقلید تو آج کی ہے، آج کی نہیں ہے. بھائی تاریخ اٹھاؤ. ہر امام کے تقلید امام زمانہ پہ، کہ جب تمہارا امام پردہ غیبت پہ ہو تم نے تقلید کرنی ہے. اس سلسلے میں اس موضوع پہ ہر امام کا فرمان موجود ہے. تو آج پتہ نہیں کون سے جاہل لوگ ہیں جو چند پوسٹ پڑھ کے یا چند کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں جی تقلید شاید آج کی ایجاد ہے یا 100 سال پہلے کی. نہیں. تو یہ امام نقی نے منظم طور پہ تقلید کا ایک سلسلہ بنانا تھا کہ امام اگر موجود نہ ہو تو امام کے ساتھ رابطہ کیسے قائم رہے. انہوں نے پورا ایک نظام بنا دیا تھا امام نقی علیہ السلام نے، اور پھر اسی نظام کو مزید امام حسن عسکری نے مضبوط کیا. اور پھر اس کے بعد جب 12ویں امام جو تھے غیبت صغریٰ کے بعد کبریٰ میں گئے تو وہ نظام ایک بن چکا ہوا تھا، وکیلوں کا سسٹم بن چکا ہوا تھا. احمد امام زمانہ پر بلند تر صلوات. تو بس اب فرزند زہرا کی شہادت پہ چند آنسو اگر ہمیں توفیق مل جائے اللہ سے، تو ایک معمولی شہادت نہیں ہے امام نقی علیہ السلام. 40 سال جوانی کا دور ہے جب امام کو شہید کیا گیا. کوئی بہت عمر نہیں ہے، 40 سال کی عمر میں امام شہید ہو گئے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 سخت ترین زہر تھے. 3 اماموں کو جو زہر ملا وہ سخت ترین زہر تھا. ایک وہ زہر تھا جو امام حسن علیہ السلام کو ملا کہ ان کا جگر ٹکڑے ہو کے تشت میں آ گیا. اور ایک وہ سخت ترین زہر تھا کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کو بھی ملا. یہ بھی سخت ترین زہر تھا کہ امام کا کلیجہ پانی ہو گیا تھا. امام کا کلیجہ پانی ہو چکا تھا. اور امت پہ افسوس ہے، ایسی امت پہ جو اپنے آپ کو امت محمد مصطفیٰ بھی کہے اور ان کے فرزندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ رجب کے مہینے میں لوگ اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ہاتھ روکتے تھے کہ مہینہ گزر جائے. لیکن امت نے فرزند رسول کو زہر دیتے ہوئے مہینے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا. رجب کے مہینے میں ہی امام موسیٰ کاظم کی شہادت، رجب کے مہینے میں ہی امام علی نقی کی شہادت، اور محرم بھی محترم مہینہ، حرمت والا مہینہ، کہ محرم کے مہینے میں نواسہ رسول کو قتل کیا گیا. اور پھر بھی یہ اپنے آپ کو امت رسول کہتے ہیں. افسوس ہے ایسی امت پہ کہ جن مہینوں میں جانوروں تک پہ ترس کھایا جاتا تھا، کوئی کسی قسم کا جنگ و جدال قطعاً حرام تھا، ان مہینوں میں بھی فرزند رسول کو بے دردی سے شہید کیا گیا. کہ امام نقی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، جب امام کی آخری سانسیں تھیں، ان کا بیٹا حسن عسکری پاس تھا. امام حسن عسکری نے اپنے بابا کی جو ایسی حالت دیکھی، امام نے اپنی آستینوں کو الٹ دیا اور اپنے گریبان کو چاک کر دیا. تو کچھ جاہل لوگوں نے اعتراض کیا امام پہ، 11ویں امام سے کہنے لگے کہ شریعت بھی ایسا نہیں ہے، اور ان کی نسلیں آج بھی گریہ پہ اعتراض کرتی نظر آتی ہیں. تو جب امام کو شریعت کا بتانے لگے تو ہمارے 11ویں امام نے قرآن سے آیت پڑھ کے بتایا کہ تم کیسے مجھے میرے باپ کی میت